ناظرین محترم، موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق زوجین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق واجب ہیں، ایسی ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی لازم ہیں۔ صحیح عقد نکاح کے بعد اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور حقوق زوجیت ثابت ہوتے ہیں، اور وہ حقوق 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے بیوی کے حقوق جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں، اور پھر جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے شوہر کے حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے ان دونوں کے مشترکہ حقوق۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں جو بیوی کے شوہر پر عائد ہوتے ہیں اور جو شوہر کے اس کی بیوی پر عائد ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے مشترکہ حقوق کون کون سی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا بیوی کے حقوق جو کہ شوہر پر عائد ہوتے ہیں۔ وہ 2 طرح کے ہیں، مالی اور غیر مالی۔ مالی حقوق میں سے ایک حق مہر ہے اور دوسرا حق نان نفقہ ہے۔ مہر بعض لوگ بوقت نکاح ادا کر لیتے ہیں سارا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ ادا کرتے ہیں، کچھ معجل ہوتا ہے، کچھ غیر معجل، کچھ کو بعد میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے وطن عزیز میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ مہر جو بعد میں دینا ہوتا ہے اس کو دیتے ہی نہیں۔ وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں اور اچھا خاصا ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غافل ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ ابھی تک ان کی بیویوں کے مہر بقایا ہیں، اور اسی حال میں دنیا سے بیویوں کے مقروض ہو کے جاتا ہے۔ تو جو مالی حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق مہر ہے، اس کو اپنی زندگی میں جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لینا چاہیے۔ اس مہر پر فقط اور فقط حق بیوی کے ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ دنیا سے بیوی کا مقروض ہو کے گیا۔ اور جو دوسرا حق ہے بیوی کا شوہر پر وہ ہے نان نفقہ۔ اس نے اپنا نفس جب شوہر کے سپرد کر دیا تو اب شوہر پر نان نفقہ دینا لازم ہوتا ہے۔ نان نفقہ میں خوراک ہے، رہائش ہے، لباس ہے اور دوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ضروریاتی زندگی شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی دیگر ضروریاتی زندگی بھی پوری کرے۔ یہ وہ حقوق تھے جو مالی تھے۔ ناظرین محترم، اب آتے ہیں ان حقوق کی طرف جو غیر مالی ہیں۔ غیر مالی حقوق میں سے جو پہلا حق بیوی کا شوہر پر ہے
وہ ہے عدل. کیا ہے؟ عدل و انصاف. کہ وہ ہمیشہ بیوی کے معاملے میں عدل و انصاف کرے. اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو ان میں انصاف کرے. 4 شادیاں کرنا کوئی واجب نہیں ہے. ایک اجازت دی گئی ہے کہ ایک بیک وقت ایک مرد اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو 2 سے، 3 اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. فقط نان نفقہ پر اور ازدواجی تعلق پر قادر ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ عدل و انصاف قائم کرنا بھی ضروری ہے. تو پہلا حق جو بیوی کا غیر مالی جو پہلا حق ہے شوہر پر عائد ہوتا ہے وہ ہے عدل. عدل کرے، انصاف کے ساتھ پیش آئے. وہ اس کی بیوی ہے، اس کی نوکرانی یا کنیز نہیں ہے. اور دوسرا حق غیر مالی جو دوسرا حق ہے وہ ہے حسن معاشرہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، حسن سلوک سے پیش آیا. تو حسن سلوک سے پیش آنا، حسن معاشرت سے پیش آنا، یہ دوسرا حق ہے. اچھے رویے سے پیش آنا، یہ نہیں کہ نامناسب زبان اس کے لیے استعمال کرنا، نامناسب الفاظ استعمال کرنا، اور ظلم پہ ظلم اور زیادتی پہ زیادتی کرنا. کیوں؟ کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کے بعد جب جوانی میں داخل ہوئی، بعد شادی اس کی رخصتی ہوئی، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے. کس کے لیے چھوڑ کے آ رہی ہے؟ فقط اور فقط اپنے شوہر کے لیے. تو شوہر پر لازم آتا ہے کہ حسن سلوک سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے. یہ غیر مالی جو حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند ایمان والا شخص، باکمال ایمان والا شخص وہ ہے جس کی اخلاق اچھی ہو. اور تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تو دوسرا حق یہ ہے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے، وہ داد و تائید سے نوازے تاکہ وہ آئندہ بھی اچھے کام کرتی رہے. اور اگر غلطی ہوتی ہے تو انسان غلطیوں سے پاک نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھائے، نہ کہ مار پیٹ کرے. تیسرا حق جو بیوی کا شوہر پر لازم ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے، وہ ہے حفاظت. شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے ناموس کی حفاظت کرے، اس پہ الزام تراشی اور بہتان تراشی نہ لگائے، اور عدم اعتماد کا مظاہرہ نہ کرے، اس کے عیوب و نقائص کو نہ پرکھے بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھے. اعتماد کرے اور بدگمانی بیوی کے بارے میں نہ کرے، شکوک و شبہات کی نگاہوں سے نہ دیکھے. اگر ایسا کرے گا تو اس کی اپنی زندگی جہنم بن جائے گی، زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. اور غیرت کے حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کرے، فقط غیرت کے نام پہ قتل نہ کرے بلکہ میانہ روی اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث کہ کوئی بھی شخص کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک بات ناپسندیدہ ہے تو دوسری بات یقیناً پسندیدہ ہوگی. حضور نے فرمایا عورت کو ٹیڑھی بستی سے پیدا کیا گیا، کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا. لہذا حسن سلوک سے پیش آئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی بڑا خزانہ نیک عورت ہے، اس کی نیک بیوی. یہ حدیث بات ہے.
تو غیر مالی جو حقوق تھے ان میں سے تیسرا حق بیوی کا جو شوہر پر لازم ہوتا ہے وہ ہے حفاظت، اور چوتھا حق ازدواجی تعلق۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ طہر میں داخل ہو جائیں، پاکی میں داخل ہو جائیں، تو تم ان کے پاس جاؤ، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ تو ائمہ میں سے ایک امام نے کہا ایک طہر میں اس تعلق کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طہر میں تعلق قائم کرنا ضروری نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں تعلق کا جو فاصلہ ہے وہ 4 ماہ کا ہے، اور یہ بھی آیا کہ کچھ شخص سفر میں ہے اور مانے سفر کوئی چیز نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ 6 مہینے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ مانے سفر کوئی چیز نہ ہو تو 6 ماہ کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، رات کو آپ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، محبتوں بھرے اشعار پڑھ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جو رسول اللہ کی زوجہ تھی، حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھی۔ کہا کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد فاروق اعظم سے کہا کہ 6 مہینے۔ فاروق اعظم نے جہاد پر جانے والے لوگوں کے لیے 6 مہینے کا وقت مقرر کر دیا، کہا 6 مہینے کے بعد ہر صورت وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر۔ تو غیر مالی حقوق میں سے جو تیسرا حق آپ نے سنا وہ ہے ازدواجی تعلق۔ سامعین محترم، تیسرا نہیں بلکہ یہ چوتھا حق تھا ازدواجی تعلق۔ تو 2 حقوق پہلے آگے جو کہ مالی تھے، ایک تھا مہر اور دوسرا نان نفقہ۔ غیر مالی حقوق میں سے ایک حق عدل آ گیا، دوسرے نمبر پہ حسن معاشرت آ گیا، تیسرا جو حق ہے وہ حفاظت، اور چوتھا ازدواجی تعلق۔ 6 حقوق بن گئے جو عورت کے بیوی کے مرد پر لازم آتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ اب آئیے ان حقوق کی طرف کہ مرد کے کون کون سے حقوق ہیں جو عورت پر لازم آتے ہیں۔ مرد کے کون کون سے حقوق ہیں، شوہر کے کون کون سے حقوق ہیں جو اس کی بیوی پر لازم آتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا حق وہ ہے اطاعت، کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اور جسے اس کا شوہر نہ پسند کرتا ہے اسے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں وہ خود اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے اور والدین کو اپنے گھر بلا سکتی ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت شوہر کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، تو اس عورت کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں، پرندے ہواؤں میں، فرشتے آسمانوں میں، اور جانور جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ بات کو سمجھیے آپ، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر سے محبت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، حدیث پاک میں آیا کہ اس عورت کے لیے پرندے ہواؤں میں، مچھلیاں دریاؤں میں، فرشتے آسمانوں میں، اور جانور جنگلوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تو پہلا حق تھا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور دوسرا حق تادیب کا حق ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے جو شوہر کی نافرمان ہے تو شوہر کو پھر تادیب کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نیسا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع فاضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. کہ پھر سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے نرمی کے ساتھ. جو نافرمان بیوی ہے، قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، اگر تمہیں ان کی بدخوئی یا سرکشی کا خدشہ ہو تو تم نرمی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، پیار و محبت کے ساتھ سمجھاؤ. اگر پیار و محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ وہ نہیں سمجھتی، پھر دوسرے نمبر پر کیا کرو، تم اپنے بستر ان سے علادہ کرو. بستر خوابگاہ علادہ کرو، گھر علادہ نہیں کرو، خوابگاہ علادہ کر دو، بستروں کو علادہ کر دو. شاید اب سمجھ لو، اگر بستر علادہ کرنے کے باوجود وہ پھر بھی راہ ہدایت پہ نہیں آتی، راہ راست پہ نہیں آتی، نہیں سمجھتی، پھر قرآن مجید میں لفظ آیا فَضْرِبُوهُمْ، پھر زود و کوب کرو، مارنے کی اجازت ملی. لیکن حدیث پاک میں بھی آیا کہ اچھے مرد اپنی بیویوں کو مارتے نہیں. اب یہاں 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں قرآن مجید کی سورہ نساء میں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع فاضربوہن. تمہیں خدشہ ہو، اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کریں گی، بدخوئی کریں گی، تو انہیں پیار و محبت سے سمجھاؤ، حسن اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھیں، اگر حسن اخلاق پیار و محبت کے ساتھ بھی بیویاں پھر بھی نہ سمجھیں، پھر بستر علادہ کر دو. یہ قرآن مجید نے کہا. شاید ان میں احساس پیدا ہو جائے کہ جو توجہ، جو پیار، جو محبت خامن کی طرف سے مل رہی تھی وہ نہیں ملتی، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے. اس سورہ نساء میں اللہ کا فرمان. پھر بھی اگر وہ راہ ہدایت میں نہیں آتی، نہیں سمجھتی، فَضْرِبُوهُمْ، پھر فرمایا زود و کوب کرو. لیکن بالکل معمولی مار کی اجازت نہیں دی. فرمایا ان کے چہروں پر نہ مارو، عورتوں کے چہروں پہ نہ مارو، اس انداز سے نہ مارو کہ ان کے جسم زخمی ہو جائے، اتنا نہ مارو کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اتنا نہ مارو کہ جسم پہ اثرات مرتب ہو، بالکل معمولی سی مارو. اور پھر حدیث پاک میں جو یہ بات بھی بیان ہوئی کہ اچھے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے نہیں. تو یہ تعدیب کا جو حق ہے، میں اسلامک لا، اسلامک قانون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ تعدیب کا حق بھی شوہر کو حاصل ہو جاتا ہے جب اس کی عورت نافرمان ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت پر لازم ہے. شوہر کا عورت پر یہ بھی حق عائد ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اور جس مرتبہ سماجی میں وہ کام کرتی رہی، اس سماجی حیثیت کی خواتین کی طرح وہ بھی کام کرے. اگرچہ گھریلو کام کرنا واجب نہیں، پابند شریعت نے خواتین کو نہیں بنایا، لیکن کرے تو اس پر اجر ہے، ثواب ہے. ناظرین محترم، حضرت اسما، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، اسما بنت ابو بکر، حضرت زبیر سے ان کا نکاح ہوا رضی اللہ عنہ. اسما بنت ابو بکر ان کے گھریلو سارے کام میں خود کرتی، اور تو اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی خود کیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ سے بڑی کائنات میں کون عورت ہو سکتی ہے جس فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمائے کہ فاطمہ، ابو بکر آئیں کہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عمر آئیں کہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، عثمان و علی آئیں کہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. کل صحابہ کے
والدین ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان، میرے اور آپ کے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیں اے فاطمہ محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں۔ وہ فاطمہ بھی رضی اللہ عنہ گھریلو کام خود کیا کرتی تھی، امور خانہ، اور چکی خود پیسا کرتی تھی، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، تو امور خانہ سر انجام خواتین کو دینے چاہیے، اگرچہ شریعت نے پابند نہیں بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں نکاح کا مقصد زندگی گزارنا ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ مقصد نکاح یہ نہیں کہ گھر کی حفاظت یا گھریلو کام، یہ نکاح کا تقاضا نہیں، لیکن دیانتاً، اگلا لفظ سننا ذرا، دیانتاً عورتوں کو گھر کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، قضاءً لازم نہیں، دیانتاً لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، خاوند کا ہے، اور آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ یا باپ کا بھی نہیں کہا، یہاں کا ماں کا ہے۔ حدیث پاک میں ماں کے حقوق 3 گنا زیادہ بیان ہوئے باپ سے، ماں کا مرتبہ، وہ حدیث پاک مشہور معروف حدیث پاک۔ تو ناظرین محترم، یہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق تھے اسلامک لا کے حوالے سے، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب آئیے ان حقوق کی طرف۔ یہ تو بتا چکا آپ کو کہ بیوی کے شوہر پر کتنے حقوق ہیں اور کون کون سے ہیں، اور شوہر کے بیوی پر کون کون سے حقوق ہیں اور کتنے ہیں۔ اب مشترکہ جو حقوق ہیں میاں بیوی کے، شوہر بیوی کے، وہ بتا دو۔ ان میں سے بھی پہلا حق ازدواجی تعلق، باہمی الفت و محبت ہے، اور دوسرا حق حرمت مساہرت ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کا والد، دادا، بیٹا، یہ سب رشتے عورت کے لیے حرام ہو گئے، حرمت مساہرت۔ اور ایسے ہی بیوی کی والدہ، آدمی کی ساس، بیوی کی نانی، یہ سارے رشتے عقد نکاح صحیح کے بعد آرام ہو جاتے۔ تو پہلا حق باہمی الفت و محبت و ازدواجی تعلق، دوسرا حق جو مشترکہ ہے وہ ہے حرمت مساہرت، کہ دونوں کی نکاح کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہو گئے، اور تیسرا حق وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی وارث ہے اور شوہر بیوی کا وارث ہے، اور جائیداد میں باقاعدہ حق وراثت میں وہ حصہ لینے کی عورت بھی حق رکھتی ہے اور ایسے ہی شوہر بھی حق رکھتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یہ تیسرا حق ہے میاں بیوی کا جو مشترکہ ہے۔ اور چوتھا حق وہ کون سا ہے کہ عورت کی جو اولاد ہے شوہر سے اس کا نسب ظاہر ہو جانا، یہ چوتھا حق ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ لفظ قوام عربی کا لفظ ہے، اور قوام کا معنی ہوتا منتظم۔ ہمارا ملک ہے تو یہاں بھی 5 سال کے لیے کوئی منتظم بن جاتا ہے جو وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ ایسے ہی گھر کی جو حکمرانی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، بچوں کو اور عورتوں کو نہیں دی، اس لیے جو گھر کا نظام چلانے کی صلاحیت، جو قوت مرد میں ہے وہ عورتوں اور بچوں میں نہیں۔ تو فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر منتظم بنایا، نگران بنایا ہے۔
بما فضل اللہ بعض، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی، بما فضل بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قرآن کہتا ہے فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، شوہروں کی باتیں مانتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع فاضربوہن، اور اگر وہ تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ سرکش ہو جائیں گی یا بدخوئی کرنے لگیں گی، انہیں سمجھاؤ، پھر نہ سمجھے بستر علادہ کر دو، پھر نہ سمجھے معمولی مار، اور پھر اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے، قرآن نے کہا سورہ نساء فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، وہ تمہاری بات مان لیں، فرما بردار ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب کسی بہانے سے ان پر زیادتی نہ کرنا، زیادتیوں کے بہانے نہ تلاش کرنا، اپنی شوہریت نہ دکھانا، مردانیت نہ دکھانا کہ تم مرد ہو، جو چاہو گے کر لو گے، جو زیادتی چاہو گے کر لو گے، جتنے الفاظی حملے کرنا چاہو گے لفظوں کے حملے کر لو گے نہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی کی بہن بیٹی کو ستاؤ گے پھر جو ستائیں گے ان کی بہن بیٹیوں کو ستایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تدین تدان، انسان جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ تصور ہمیں دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کی ذمہ واجب ہے، ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی لازم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا حکمت والا اور غالب ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ ارے لوگوں، یہ جو نکاح ہے یہ ایک سکون کا نام ہے، اور نکاح کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ جو آئری زندگی ہے اگر کوئی اسے کامیاب بنانا چاہتا ہے وہ ضرور بے ضرور رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے۔ کیا رویہ تھا میرے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ، عائشہ صدیقہ بھی حضور کی اہلیہ، حضرت سودا بھی حضور کی اہلیہ، حضرت خدیجہ بھی حضور کی اہلیہ، حضور کا ان سب کے ساتھ عادلانہ رویہ تھا اور خوبصورت رویہ تھا۔ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے جب بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ حسن اتفاق سے رہنے لگے تو بعض اوقات کبھی کبھار والدین وہ کہتے ہیں جی دیکھو، یا کوئی شوہر ان کے حقوق پورا کر رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ رن موری جو ہو گیا ہے۔ ارے بھائی یہ ہماری دین کا تقاضا ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، پیار و محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، جذباتیت کو نہ اپنائیں۔ ہمارے لوگ تو بڑے جذبات میں رہتے ہیں، اور بالخصوص مرد بہت زیادہ جذبات میں رہتے ہیں، اور وہ فقط اور فقط عورتوں کو کنیز اور بانیہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس مٹی سے مرد پیدا ہوا ہے اسی مٹی سے عورت بھی پیدا ہوئی ہے۔ مرد کا وجود بھی کسی عورت کے مرہونی منت ہی ہے۔ انسان کو زیادہ جذبات میں نہیں رہنا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نہ اتنے جذبات میں رہے، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے۔ ذرا سننا میری بات، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے۔ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے۔